ناظرین، بر صغیر میں اسلام کی ابتدا محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے بعد ہوئی اور اس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی شاہانہ حکومت کا آغاز ہوا، جس میں بہت سے شہنشاہ آئے، مگر ان میں ایک بادشاہ آیا جس نے بر صغیر میں اسلامی قوانین کا نفاذ کروایا، اور یہ بادشاہ کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے وراثت میں بادشاہت ملی تھی، بلکہ یہ ایک غلام تھا جو اپنی باکمال صلاحیتوں اور دور اندیشی کی بدولت بر صغیر پاک و ہند کا پہلا مسلمان بادشاہ ٹھہرا۔ ناظرین، تاریخ اسے قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی سلطان قطب الدین ایبک ہیں۔ مگر قطب الدین ایبک کی زندگی کی مکمل داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک سن 1150 عیسوی میں ترکستان، جس کا نیا نام قازقستان ہے، میں پیدا ہوئے۔ ایبک ایک قبیلے کا نام تھا جس کی وجہ سے آپ کو قطب الدین ایبک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے غلامی کرنی پڑی اور بچپن میں ہی ان کو نیشا پور کے قاضی فخر الدین نے خریدا اور ترکستان سے غزنی لے گئے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے قطب الدین خوبصورت نہ تھے اور ان کی ایک انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے لوگ ان کو ایبک شل یعنی خستہ انگشت کہتے تھے۔ مگر جب قسمت مہربان ہو تو وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی، کیونکہ انہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری قاضی فخر الدین کے پاس پہنچے اور قطب الدین ایبک کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، تو شہاب الدین غوری نے قاضی فخر الدین کو کثیر مال دے کر ایبک کو خرید لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ قطب الدین ایبک نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا تھا اور عربی اور فارسی علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے حربی کمالات پر عبور حاصل کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں اور کمال فن کا ڈھنکا بجنے لگا۔ وہ ہر مارکے میں شہاب الدین غوری کے ہمراہ ہوتے اور اپنی بہادری، شجاعت اور ذہانت کے جوہر دکھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں پر بادشاہ کا اعتماد بڑھتا گیا اور وہ ان کی ذمہ داریوں اور مراتب میں اضافہ کرتا گیا۔ قطب الدین ایبک ہر موقع پر بادشاہ کے اعتماد پر پورا اترتے رہے، لہٰذا سلطان شہاب الدین غوری نے آپ کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی قطب الدین ایبک سے کروا دی اور ایبک کو اجمیر اور دہلی کا گورنر بنا دیا۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد ان کا بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی حکومت سونپ دی، جس کے بعد قطب الدین ایبک نے سن 1206 عیسوی میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور 4 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور انہوں نے ہی بر صغیر میں 13ویں صدی میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا پرچم لہرایا، جس سے ایک منظم اسلامی ریاست تشکیل پائی۔ اس حکومت کو غلاموں کی حکومت یا خاندان غلامہ یا مملوک حکومت کہا جاتا ہے، اور سلطان قطب الدین ایبک کے بعد بھی وہ حکومت سن 1290 عیسوی تک چلتی رہی تھی۔ قطب الدین ایبک کی شجاعت اور سخاوت کی داستانیں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ عوام ان سے محبت کرتے تھے۔ لاہور شہر کے باسیوں نے ان کی آمد کی خبر سنی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 25 جون سن 1206 عیسوی کو جب وہ لاہور آئے تو اگلے دن ان کی تاج پوشی کا جشن منایا گیا۔ ان کے عوامی اور سماجی بہبود کے کاموں کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، اور وہ اپنی رعایا پر اتنے مہربان تھے کہ پیار اور عقیدت سے لوگ ان کو لکھ بخش اور لکھ داتا کہتے تھے۔ وہ سخاوت کرنے کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کی بارش تمام رعایا پر بلا تفریق ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے دربار میں بہت سا مال و اسباب لایا گیا تو آپ نے فوراً وہ سب عوام میں تقسیم کر دیا۔ قطب الدین ایبک پولو کھیلنے کے بہت شوقین تھے اور یہی کھیل ان کی موت کا سبب بن گیا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات نومبر سن 1210 میں پولو یعنی چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہوئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے گرتے ہی لوہے کی زین ان کے سینے میں پیوست ہو گئی جو جان لیوا ثابت ہوئی، اور سلطان قطب الدین ایبک کو ان کے محل میں دفنایا گیا۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور کے مشہور بازار انارکلی کے
عقب میں موجود ہے۔ ناظرین، تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے بعد مقبرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا۔ اس کی اینٹیں، قیمتی پتھر اور دیگر سامان لوگ لوٹنے لگے اور مقبرہ مزار کے بغیر ایک قبر تک محدود ہو گیا۔ انگریز دور میں مقبرے کے گرد و نواح میں آبادی بڑھنے لگی تو محل کا نام و نشان مٹنے لگا۔ البتہ مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی۔ انگریزوں نے قبر کی مرمت کروا دی، البتہ میونسپل کمیٹی نے روڈ کا نام ایبک روڈ رکھ دیا اور اس تاریخی ورثے کو مٹنے سے روک لیا، ورنہ شاید لوگ بادشاہ کا نام اور ان کے مقبرے کی جگہ کو بھی بھول جاتے۔ ناظرین، بر صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور اپنے زمانے میں بہت نام کمایا، مگر آج گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے، اور اس کا مزار لاہور کی مشہور جگہ پر موجود ہونے کے باوجود دیکھنے والوں اور اس بادشاہ کے لیے دعائے خیر کرنے والوں کی کمی کا شکار ہے۔ ایک وقت تھا جہاں کبھی حاجت روائی کے لیے لوگوں کی قطاریں ہوا کرتی تھیں، آج وہاں صرف ویرانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا ایک بھیڑ چال ہے۔ ہر انسان کو منافع چاہیے، کیونکہ جس طرف ایک بندے کو فائدہ ہوتا ہے سب اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری